وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم المناک دردناک بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جس کا نام اللہ رب العالمین نے نہیں بتلایا۔ اگر نام بتلا دیتے تو لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں تو پھر انہوں نے اس میں غصہ ہونا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر میں قرآن مجید کی اصطلاحات میں اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا نام بتایا۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر 5 آیات میں کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر 2 آیات میں سمیٹ دیا۔ اب یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو سب سے خطرناک گروہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا ایک تفصیلی ذکر اس میں قرآن مجید میں کیا، اور مسلمانوں کو یہ بتلا دیا کہ قیامت تک تمہارے درمیان یہ صرف 3 گروہ ہوں گے، یا تو وہ متقین ہوں گے پورے، یا وہ کافر ہوں گے، یا یہ تیسرا گروہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ منافق کا گروہ ہے، یہ منافقین ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر۔ مسلمانوں کے گروہوں میں آ کر، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں آ کر ادھر بیٹھ کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور آخری دن پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان لانا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لے کر آنا، پھر اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ کو جاننے کا طریقہ وہ ہمیں احادیث میں سے ملتا ہے۔ وہ جب ہمیں کوئی نبی آ کر بتائے گا کہ یہ اللہ ہے تو تب ہمیں پتہ چلے گا۔ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی نہیں پتہ تھا جب تک ان کے پاس نبوت نہیں آئی تھی۔ جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرے خدا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گئے، چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو پھر سورج کو دیکھا، کہا یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت دی تو پھر ان کو پتہ چلا کہ میرا خدا کون سا ہے، میرا اللہ رب العالمین میرے کون سے ہیں۔ تو جب تک ہمیں نبی کوئی آ کر نہیں بتاتا کہ تمہارا اللہ یہ ہے، اس وقت تک ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اور پھر اللہ پر ایمان لانا گویا کہ نبی پر ایمان لانا۔ تو یہ جو گروہ ہے یہ صرف کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے کیونکہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آخری دن پر بھی ایمان لے کر آئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آ کر۔ یہ جب ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، انہیں آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان کی مجلسوں میں سے اٹھ کر اپنے جو جگہوں پہ جاتے ہیں، جو دشمن ہیں ان کے، مسلمانوں کے، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ ہم ان کے راز آپ کو لا کر بتائیں، تاکہ وہ صرف یہ سمجھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم ان کے جو راز ہیں، ان کی جو جنگوں کی تیاریاں ہیں، وہ ہم آپ کو لا کر بتائیں، اس لیے ہم صرف ان کے پاس گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے خطرناک گروہ ہے جو قیامت تک ہمارے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم کسی میں یہ نشانیاں دیکھ بھی لیں کہ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں اس میں، تو ہم اس بندے کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چند صحابہ کے کسی کو ان کا نام نہیں بتایا تھا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، صرف ان کو ان کے نام کا پتہ تھا، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے، رات کو اٹھ کر ان کے پاس جاتے ہیں
ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام بتائے تھے، کیا ان میں میرا نام تو نہیں؟ اتنا وہ خیال رکھتے تھے صحابہ کہ ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی، کیا ہم صرف نام کے مسلمان تو نہیں ہیں، کیا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن ہمارے دلوں میں منافقت بھری پڑی ہے، ہمارے دل جو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لے کر آئے۔ اللہ کو دھوکہ یعنی وہ دل میں جو بات ہے وہ اللہ رب العالمین صرف ان کی جانتا ہے، ہم مسلمان ان کی بات کو نہیں جان سکتے۔ تو جس طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کا موقع تھا تو کفار لڑائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ہاتھ لگ گئے اور کافر نے ان کو لٹا لیا اور ان کے اوپر چڑھ گئے، اور جب ان کو قتل کرنا چاہا، ان کو شہید کرنا چاہا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے اپنی ہمت دکھا کر، بہادری دکھا کر اس کافر کو اپنے نیچے لے لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو جب اوپر بیٹھ گئے تو اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ تو جب جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اپنی جو جنگ کی خوبیاں تھیں اور اپنی جو جنگ میں ان کی کمیاں پیش ہوئیں وہ سب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی، اس نے مجھے پہلے نیچے گرایا ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے والا تھا وہ، تو جیسے ہی میں نے اس کو نیچے گرایا اور اس پر میں تلوار اپنی چلانے لگا تو اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ اشققت قلبی، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، یعنی تمہاری تلوار کے ڈر سے وہ مسلمان ہوا تھا، تو کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیا وہ اللہ رب العالمین کو بھی دھوکہ دے رہا ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے آج جنم دیا ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ تو بہت نازک معاملہ ہے، اور صحابہ کرام کہنے لگے تو یہ تو بہت نازک معاملہ ہے، اور اپنے آپ کو صبح و شام وہ جانچتے تھے کہ کیا ہمارے دل میں منافقت تو نہیں آ گئی، کیا ہم بھی اللہ رب العالمین کو دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں بتائی گئی۔ پہلی نشانی اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وہ بات کرے گا مسلمانوں کے ساتھ وہ جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری نشانی بتائی کہ جب کوئی امانت اس کو پکڑائی جاتی ہے، اس کو دی جاتی ہے، تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، خواہ وہ مال ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ تو مفسرین نے اس میں یہ بھی کہا کہ امانت میں ایک چیز آتی ہے جو جاب کرتے ہیں ہم لوگ، جو کسی کا ہم کام کرتے ہیں کسی کے تھرو۔ تو مفسرین نے کہا کہ جب وہ آپ کو ڈیوٹی دیتا ہے کہ تم نے 8 گھنٹے یہ کام کرنا ہے یا 2 گھنٹے تم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ تمہارے اتنے پیسے بنیں گے، تو جب وہ اس کام کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کام کو پورا نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں کام تو نہیں کروں گا لیکن اپنے پیسے پورے لوں گا، یہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ پھر تیسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور جو چوتھی نشانی کچھ احادیث میں آتی ہے، فرمایا کہ جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ لڑائی میں گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر ہی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ منافقین کی 3 نشانیاں بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب تم یہ نشانیاں کسی میں دیکھ لو کہ یہ نشانیاں اس میں موجود ہیں، وہ منافق ہے اور زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں
اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، اور اس طرح میں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اگر وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو تم اسے منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے زبان سے اقرار کر دیا ہے۔ زبان سے جو لفظ اس نے کہہ دیا، ہم نے اس پر صرف بھروسہ کرنا ہے، جو اس کے دل میں ہے ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، کہ جو زبان سے تو وہ اقرار کر دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، مسلمانوں کے سامنے تو وہ اپنی زبان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی حالت کو نہیں جانتا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسهم، اپنے نفسوں کو۔ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے نفسوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو نہیں علم کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا وما یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس بات کا علم اللہ رب العالمین کو بھی ہے کہ جو ہمارے دلوں میں منافقت ہے، کیا صرف ہم اس کو مسلمانوں کے اندر چھپا لیں گے تو اللہ رب العالمین نہیں جان سکتا؟ اللہ رب العالمین نے کہا میں سب جانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کس لیے ہے سب کچھ؟ فی قلوبہم مرض، کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ینفقون کا معنی کیا تھا، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا متقین کی صفات میں سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون، اس کا مادہ ہے نفق، نون فا قاف، نفق۔ اور نفق کہتے ہیں ایک ٹنل کو کہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ تو جو متقی شخص ہوتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی یہاں سے خرچ کرتا ہے، کبھی یہاں سے خرچ کرتا ہے، کبھی اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے، کبھی اپنے مال کو، اور کبھی اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ اگر اس ٹنل کو اٹھا کر ہم صحرا میں رکھ دیں، کسی جنگل میں رکھ دیں، تو اس جنگل کا جو سب سے خوف زدہ جانور ہوگا، جو بڑے جانوروں سے ڈرتا ہوگا، وہ اس ٹنل کے درمیان میں آ کر بیٹھے گا، اور وہ اس جانور کو دھوکہ دے گا کہ اگر وہ یہاں سے حملہ کرے تو میں یہاں سے نکل جاؤں، اور اگر وہ یہاں سے حملہ کرے تو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ تو منافق کا بھی یہی کام ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اب آسائشیں نازل ہو رہی ہیں، ان پر اب کوئی آزمائش نہیں ہے، ان پر کوئی اب جنگ کا سلسلہ نہیں ہے، تو وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اب سختی شروع ہو گئی ہے، تو وہ فوراً جناب اپنے دوستوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کو جناب جا کر ان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے گئے تھے، آپ کے لیے ہم راز اکٹھے کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو منافق کا کام بھی یہی ہے، وہ کبھی اس سائڈ سے بھاگ جائے گا، کبھی اس سائڈ سے بھاگ جائے گا، اس کا ایک رستہ نہیں ہوگا۔ وہ مومنوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اگر وہ اپنے مرض کو ختم نہیں کرنا چاہتا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں بھی پھر اس کے مرض کو زیادہ کر دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں منافقت آ جائے تو یہ سب سے بری حرکت ہے، یہ سب سے اسلام میں سب سے نیچی اور گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کیونکہ نہ تو انہوں نے پورے کا پورا اسلام کو تسلیم کیا، اور نہ ہی یہ پورے کے پورے کافر ہوئے۔ یہ ان کا ایک طرف ہونا یہ ہے ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ یہ کبھی تو کفار کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے اور کبھی مسلمانوں کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی، جو نام کے تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، لیکن سب سے بدترین کام اور سب سے برے کام عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس نے تہمت لگائی، اور اسی طرح بعض صحابہ پر اس نے تہمت لگائی۔ اور جب جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اپنے ساتھیوں کو لے کے وہ پیچھے بھاگ گئے،
اتنی اس نے منافقت دکھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ اپنے اس مرض کو، جو منافقت کا ان کے اندر مرض ہے، اگر وہ اس کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ رب العالمین نے کہا پھر میں بھی اس کو زیادہ کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، المناک، دردناک ترین عذاب ہے، کہ اگر ہم اس کو دنیا میں پکڑ بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو قید کر دیں گے، یا صبح و شام اس کی مار ہوگی، یا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اس سے بڑا ہم اس کو دنیا میں عذاب تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس کو دردناک، المناک ترین عذاب میں اس کو دوں گا۔ اور فرمایا کس لیے عذاب دوں گا؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے دوں گا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ منافقین جو ہے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کس کے پاس آ کر؟ مسلمانوں کے پاس آ کر۔ ان کو تو یہ باور کروا دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جایا کرتے تھے ان کو جا کر کہا کرتے تھے لیکن نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا میں ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے مرض کو بھی زیادہ کر دیتا ہوں، اور ان کے دل میں جو منافقت ہے اس کو میں ختم بھی نہیں کرتا۔ تو اس کا اللہ رب العالمین نے تفصیلی ذکر کیا منافقین کا، اس لیے کہ جب تک مسلمان اس دنیا میں قائم ہیں یہ جو گروہ ہے یہ بھی ان میں شامل رہے گا۔ متقین کو تو اللہ رب العالمین نے 5 آیات میں ذکر کر کے بتلا دیا کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور کفار کو بھی اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں سمیٹ دیا کہ وہ تو سیدھے کا سیدھا اللہ رب العالمین کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں۔ اور جو یہ منافق شخص ہے، یہ تیسرا جو گروہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کو اپنے دلوں کو جانتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم میں منافقت تو نہیں آگے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان جو یہ گروہ اللہ رب العالمین نے بتلایا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا انجام بھی بہت برا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے سزا ہے، اور آخرت کے دن بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اس کو سب سے نچلے گڑھے میں جہنم کے داخل کروں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان عادات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقین کے گروہ میں شامل فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔